اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں کرپشن کو پچھلے 25 سال سے کرپشن کے حوالے سے ایک زبردست بیانیہ بنایا گیا اور ہماری ایک نسل 25 سال میں جوان ہوئی اور اس نوجوان نسل کو صرف ایک ہی سبق پڑھایا گیا کہ پاکستان میں کرپشن بے تحاشا کرپشن ہے۔ ٹی وی چینلوں پہ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنا نام ہی پروگراموں کے کرپشن پہ رکھ دیے، احتساب رکھ دیے، اس طرح کے نام پروگرامز کے رکھ کر اور رات 7 سے لے کے 12 بجے تک ایک ہی لیکچر دیا جاتا تھا کہ کرپشن کرپشن کرپشن۔ اور اس حوالے سے کرپشن مشرف دور میں ایک ادارہ بنایا گیا نیب، ٹھیک ہے، اور نیب نے بڑے بڑے کو ہاتھ ڈالا، انہیں جیلوں میں بھیجا، ایک پورا ماحول بنایا گیا۔ اس ماحول میں پھر ایک شخص کو کھڑا کیا گیا یا وہ اسے عوام نے پذیرائی دی، اس کا نام ہے عمران خان۔ 2011 میں ایک بہت بڑا جلسہ لاہور میں، لاہور جلسے کے بعد مقبولیت، 13 کے الیکشن میں KPK کی حکومت مل جانا، پھر 18 میں آ کے مرکز میں حکومت بنا لینا، اس ساری حکومت بنانے اور ان کی عوام میں مقبولیت پہ کوئی شک نہیں، لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیہ تھا۔ اب عمران خان جب فارغ ہوئے اقتدار سے یا انہیں ہٹایا گیا تو دوسرے جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ان کے خلاف ایک 25 سال سے ایک بیانیہ چلا آ رہا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے کیسز سچے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سارا دن ان کے خلاف سماعتیں ہوئیں، انہیں پوری قوم کو سارا دن ٹی وی چینلوں پہ یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ کرپٹ ہے اور ان کے کرپشن کے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایسے حالات و واقعات میں جب ایک شخص کو پذیرائی ملی اور جس کا کردار بھی بے داغ تھا، کرپشن کا اس پہ کوئی الزام نہیں تھا، اس کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں، بہت ساری سچی جھوٹی کہانیاں مشہور تھی کہ کرپشن اس شخص کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بڑا خوددار اور ایماندار آدمی ہے، اور اسے عوام میں مقبولیت ملی۔ جب اس کی حکومت ہٹائی گئی تو میرا نہیں خیال کہ عوام کو غصہ اس بات کا تھا کہ اس کی حکومت کیوں ہٹائی گئی۔ زیادہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مہنگائی ہے ملک میں، چلیں اچھا ہوا ان کی حکومت ہٹ گئی۔ لیکن جب چوروں کو لا کر دوبارہ بٹھا دیا، جن کے خلاف آپ 25 سال کہتے رہے ہیں، 25 سال پوری قوم نے ایک بیانیہ بنایا کہ وہ کرپٹ ہے، جب انہیں لا کے بٹھایا گیا تو پھر عوام نے انہیں قبول نہیں کیا اور وہ دوبارہ وہی شخص انہیں مسیحا لگنے لگا، لیڈر لگنے لگا، اور وہ دوبارہ عوام میں مقبول ہونے لگا۔ اس میں کچھ سیاسی عوامل اور بھی ہیں، جس طرح سائفر کا معاملہ، امریکہ سے آنا، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آج یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 70% 75% تک وہ شخص عوام میں مقبول ہے، اور اس خوف کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائے جا رہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی حد تک یا 10% بھی میری بات یہ درست ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، صرف میری بات نہیں ہے، تو پھر اس کا توڑ کیا کسی کو جیلوں میں ڈالنے سے ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا جواب بڑے بڑے دانشمند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا نہیں ہے، وہ تو مزید مقبول ہو رہا ہے اور ہوگا، آپ اسے بے شک جیل میں رکھیں، جیل میں مار دیں، جو مرضی آپ کر لیں اس کے ساتھ۔ اب عدالتیں ضمانتیں دیں، اس میں جو بھی آ جا رہا ہے اس دائرے میں اسے رگڑا لگتا جا رہا ہے جی قوم کی طرف سے، سیدھی بات ہے۔ قوم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے ڈمی سے فیصلے اور راتوں رات چیزوں کو جو ہے نا وہ قوم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے، جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دن بدن، ابھی مارکیٹ میں یہ ہے جی کہ پٹرول 350 تک جائے گا اور ڈالر بھی 350 تک جائے گا۔ اب سوچیں ابھی 300 روپے تک پہنچا ہے یہ چیزیں، اور عوام کی چیخیں نکل گئی ہے، عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور جب یہ 350 تک جائے گا تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟
اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو، اور جو غریب طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جو پس رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لیکن یہ ہوگا، اور اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ بنایا گیا ہے اسے بھی قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو آبزرویشنز ہیں، اور دن بدن یہ صورتحال مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں کیا یہ ممکن تھا یا ممکن ہے کہ ایک ملک میں احتساب دوبارہ سے بے لگام اور بلا خوف و خطر اور بغیر کسی پسند ناپسند کے ایک احتساب کا عمل شروع کیا جائے جو صحیح معنوں میں احتساب ہو؟ خیر، آج سپریم کورٹ میں احتساب کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ قوم نے دیکھا ہے۔ 44-45 سماعت کے بعد ایک جج صاحب نے کہا کہ جی یہ تو فل کورٹ ہونا چاہیے۔ اس وقت تو ایسا لگا کہ شاید یہ بینچ ابھی ٹوٹ جائے اور پھر یہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ جائے معاملہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اب اس کیس میں کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی اس کیس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ نیب قوانین دوبارہ وہی پرانے نیب قوانین بحال ہوں گے، یا یہ جو ابھی موجودہ ترمیم کے بعد چند لوگوں کو یا چند خاندانوں کو کھلی چھوٹ دینے کے لیے ترمیم کی گئی، انہیں نوازنے کے لیے ترمیم کی گئی، وہ بحال کر دی جائیں گی، اور وہ جو ایکٹ تھا اور وہ جو قانون تھا وہ نافذ العمل رہے گا۔ بظاہر تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ رہے گا، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل چیزوں کو اس طرح آگے کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ تو ہمارے جج آ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کو گارنٹی بھی دے دی گئی ہے کہ اب ان کے لیے رسک 0% ہے، آ جائیں پاکستان۔ خیر 0% آپ کے سامنے اسحاق ڈار صاحب کے لیے 0% ایک گھنٹے میں ہو گیا۔ وزیر اعظم کے جہاز میں باہر گئے تھے، وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے دوبارہ وزیر داخلہ بنے ہمارے ملک کے، اور پھر جب اپنا ٹینور مکمل ہوا تو آج کل پھر وہ لندن میں ہے۔ ویسے گئے ہیں، چھٹی گئے ہیں، کیونکہ کافی انہوں نے محنت کی ہے ڈالر 300 تک پہنچانے میں۔ خیر، اگر یہ احتساب کا عمل جو ہے بلا تفریق اور بے لگام شروع کر دیا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ قوم ایک دفعہ پھر تھوڑی سی توجہ اس کی اس طرف ہو جائے گی، اور عمران خان کی طرف جو ساری توجہ ہے وہ صرف احتساب، کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف ایک بیانیے کی وجہ سے تھی۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ملک میں کو حالات بہتر ہوں تو احتساب کا عمل شروع کر دیں، اور سب کا احتساب ہو، اور کوئی بھی اس میں کوئی گناہ گار کسی کو سزا نہ ملے اور بے گناہ بچ نہ پائے۔ بڑے بڑوں کو ہاتھ ڈالا جائے، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی کا پوتا ہے، چاہے وہ کسی کا کچھ بھی بھائی ہے، جو بھی ہے وہ، اور اس میں جو ہے وہ بلا تفریق یہ عمل شروع کیا جائے تو ممکن ہے کہ لوگ عمران خان کو بھول جائیں اور ان کی توجہ اس احتساب کی طرف ہو جائے کہ ملک میں ایک ایسا پروسیس شروع ہو گیا ہے، ایک ایسا کام شروع ہو گیا ہے کہ جس میں عوام کی، عام آدمی کی بہتری ہے، اور اس جو پیسہ لوٹا ہوا پیسہ ہے انہیں سزائیں ملیں ان لوگوں کو، اور وہ پیسہ واپس قومی خزانے میں جمع آئے۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر وہی ڈنڈا ہاتھ میں ہو، وہی قوانین ہو، اور اسی طرح کی پولیس ہو، اور وہ 15 منٹ میں لوگوں کو گرفتار کرنے پہنچے، اٹھا کے جیلوں میں پھینکیں اور ان کے خلاف کیسز درج کریں، اور وہ ایک کیس میں بچے اور دوسرا تیار ہو، دوسرے میں بچے اور تیسرا تیار ہو، تو دیکھیں آپ کس طرح پیسے نہیں نکالتے اور وہ کیا کچھ نہیں بتاتے۔ وہ جو بتاتے ہیں خفیہ کیمروں سے ان کی ریکارڈنگ کریں، قوم کو بتائیں کہ یہ دیکھ لیں، سن لیں۔ میرا نہیں خیال کہ قوم آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، وہ اس نگران سیٹ اپ کو بھی قبول کر لے گی، اور وہ 2 سال چھوڑ کے آپ کو 5 سال دے گی کہ ایک دفعہ یہ گند سارا آپ ختم کریں۔ لیکن یہ کرے کون؟ وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون ہے؟ یہ باندھی جا سکتی ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ بلی آپ کی اپنی ہے، اور بلی کے جو رکھوالے ہیں وہ بھی آپ میں سے ہی ہیں، لیکن آپ اپنے کو اور دوسرے کو بھول کے ایک احتساب کا عمل شروع کریں، اور یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کھڑی ہوگی۔ یقین جانے کہ وہ عمران خان کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% عمران خان کو بھول جائیں گے، لیکن عمران خان پیچھے رہ جائے گا۔ اور اگر آپ نے وہی چہرے، وہی استحکام پاکستان بنانی ہے تو وہ اسی طرح کے لوگوں کو دوبارہ لے کے آنا ہے
تو میرا نہیں خیال کہ یہ آنے والے 10 سالوں میں بھی یہ آگ مزید بھڑکے گی نہیں یا ٹھنڈی پڑ جائے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اور دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی قومیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خطرناک نتائج وہ اس طرح کے ہوں جس طرح کے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں، لیکن معاشی طور پہ وہ خطرناک نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک چلتے ہوئے گھوڑے کو آپ نے چھابک ماری ہے اور اس کو گھر بھیجا ہے، تو اس کے نتائج آپ دیکھ لیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے 99 میں بھی ہوا تھا، چلتے گھوڑے کو چھابک ماری گئی تھی اور اس کو گھر بھیجا گیا تھا، تو اس کے بعد حالات خراب ہوئے تھے، ملکی معیشت تباہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج پھر اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں بھی اس طرح ہوا تھا، پھر اب دوبارہ نواز شریف کے کیس میں اس طرح ہوا، پھر اب عمران خان کے کیس میں اس طرح ہوا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں ابھی موجودہ صورتحال میں احتساب اگر شروع کیا جائے تو لوگ جو احتساب کرنے والے کو ہیرو سمجھتے تھے، جس کا بیانیہ ہی احتساب اور انصاف تھا، تو لوگ اس کو بھول سکتے ہیں، لیکن انہیں انصاف ملے، احتساب ہو، احتساب ان کا ہو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کو نوچا ہے۔ تو دوسری آج میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اب نگران حکومت میں مسلم لیگ نون بالخصوص نواز شریف گروپ جو ہے اس کی جو اپروچ ہے یا اس کے لوگ جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہوئے، بلکہ ان کی اب مانی بھی نہیں جا رہی۔ آج ہمارے جڑواں شہر راولپنڈی میں 4 دن سے تجاوزات کے خلاف آپریشن، یہ میں مثال آپ کو ایک دے رہا ہوں، یہ بڑی زبردست ہے، آپ اس کو سنیں۔ 4 دن سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور راولپنڈی کے بازار اگر آپ لوگ جانتے ہیں یا راولپنڈی والے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں راجہ بازار اور گرد و نواح، مری روڈ، کمرشل مارکیٹ، یہ بہت گنجان بازار ہے، اور یہاں اتنی دکانیں نہیں ہیں جتنے چھابے، ریڑھی اور تجاوزات ہے۔ تجاوزات مطلب دکانوں کے باہر 6 فٹ تک، 10 فٹ تک لوگوں نے اپنے ٹھیے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پھٹے لگا کر وہاں عجیب ماحول بنایا ہوا ہے کہ روڈوں پہ، سڑکوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ پیدل ہی جا سکتے ہیں وہاں، گاڑی تو دور کی بات، موٹر سائیکل، رکشہ بھی نہیں جا سکتا۔ اور بہت سے لوگ راجہ بازار اور ان علاقوں میں اب آنے سے وہ گریز کرتے ہیں، مجبوری کے عالم میں جاتے ہیں، ادروائز وہاں لوگ جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو عوام کی سطح پہ اس آپریشن کو بڑا سراہا گیا۔ یہ آپریشن 2-3 ہفتے پہلے راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے شروع کروایا، لیکن حنیف عباسی صاحب، جی نام لے لیتے ہیں، حنیف عباسی صاحب نے اس آپریشن کو رکوا دیا 2-3 ہفتے پہلے، کیونکہ حنیف عباسی صاحب حکومت میں تھے۔ کچھ 2 نام اور بھی ہیں، انہوں نے بھی اس میں اپنا، نون لیگ کے لوگوں نے جی اس کو رکوا دیا۔ یہاں تک کہ ٹی ایم اے کے جو سربراہ ہیں، اعلیٰ افسر ہیں، انہوں نے حنیف عباسی کے ایک بندے کو اس کے بازار میں جا کر ملاقات کی اور اس سے معذرت کی، اور صبح آپریشن ہونا تھا، وہ آپریشن پھر صبح نہیں ہوا۔ 2 ہفتے گزر کے جوں توں کر کے، تو جب حکومت چلی گئی تو لیاقت چٹھا صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو یہ شہر تجاوزات سے پاک چاہیے اور شروع ہو جائے۔ اب وہ آپریشن ایسا کہ آج 4 دن سے آپ گاڑی تو چھوڑے، ٹرک لے کے راجہ بازار اور گوال منڈی اور یہ آپ کے سٹی صدر روڈ اور یہ بڑے جو بازار ہیں، یہ راجہ بازار اور گرد و نواح کے مشہور بازار ہیں، یہاں آپ ٹرک پہ دن کو جا سکتے ہیں، کوئی آپ وہ رکے گا نہیں ٹرک، اور بآسانی ایک کونے سے آپ گھسیں گے دوسرے کونے تک نکل جائیں گے، کیونکہ اب انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ یہ سارا کچھ شٹر کے اندر جائے گا، شٹر کے باہر جو بھی ہوگا وہ نہ صرف ضبط ہوگا اور واپس بھی نہیں ملے گا۔ 4 دنوں میں ماشاءاللہ ضرورت ہی نہیں آئی اس چیز کی کہ کسی چھابے کو، کسی ریڑھی کو، کسی ٹھیے کو اٹھایا جائے، خود بخود لوگ چلے گئے، اتنا خوف تھا ٹی ایم اے کا۔ میں یہاں اگر اس کو یہ بھی کہوں کہ ٹی ایم اے اگر چاہتی تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن سیاسی مداخلت، اس سے پہلے صرف حنیف عباسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کے بھتیجے اس کو دیکھتے تھے اور وہ آپریشن نہیں ہونے دیتے تھے، اس سے پہلے پھر نون لیگ، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن راولپنڈی کے عوام نے بڑا سکھ کا سانس لیا ہے یہ تجاوزات کا خلاف آپریشن جو ہوا ہے۔ یہاں میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حنیف عباسی صاحب، اب 4 دن سے حکومت ختم ہوئی ہے، تو حنیف عباسی صاحب اور نون لیگ کے لوگوں نے دوبارہ چاہا ہے، کمشنر کو کہا ہے کہ جی آپ یہ بند کریں، انہوں نے کہا جناب بس کر دیں، آپ کی حکومت نہیں ہے، ہم یہ بند نہیں کریں گے،
اور بند نہیں کیا گیا یہ آپریشن، اور آپریشن نہ صرف جاری ہے، اب صرف ایک گاڑی جاتی ہے گھوم پھر کے آ جاتی ہے، اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی باہر نکلنے کو، انہیں پتہ ہے کہ اب یہ قانون پہ عمل درآمد ہوگا، اور ہمیں جو انہوں نے کہہ دیا پرچے بھی کروائے ہیں، انہوں نے کافی سارے لگ بھگ 40 FIR درج ہوئی ہیں جن لوگوں نے کوشش کی ہے ایسا کرنے کی۔ اب ایک پروگرام بنایا جا رہا ہے منظم طریقے سے کہ جی کوئی ایسا احتجاج کریں کہ اس پر انڈر پریشر لایا جائے ضلعی انتظامیہ کو، TMA کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا احتجاج کوئی کام آئے گا۔ احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کریں گے تو FIR اگر ہاں پولیس اگر چاہے تو دہشت گردی کی FIR بھی لگ سکتی ہے، ایمبولینس کے راستے رکتے ہیں فوارہ چوک میں اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو ساتھ ہی DHQ ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، تو وہاں پھر اگر آپ ایمبولینسوں کا راستہ روکیں گے تو پھر دہشت گردی کی FIR بھی ہوگی، لیکن عوام بڑی خوش ہے۔ اور یہاں میں یہ بتاؤں کہ اب نون لیگ کی کم از کم ضلعی سطح پر یہ ایک مثال ہے، کئی شہروں اور میں بھی اسی طرح کی اطلاعات ہے، اور تھوڑا سا اوپر جائیں تو مرکز میں بھی اور اس طرح کی اطلاعات ہے کہ اب نون لیگ کے لوگوں کی انتظامیہ کے اندر نہیں چل رہی۔ یہاں کچھ سیاسی مبشرین کا خیال ہے کہ نون لیگ کی نہیں چل رہی لیکن کسی اور کی چل رہی ہے۔ اب یہ بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے، اس سے تاجر جو اپنے دکان کے باہر ایک ٹھیہ لگواتا تھا وہ اس سے پیسے لیتا تھا، اس میں پیسے یہ چھوٹے پیسے نہیں، 50-50 ہزار روپیہ مہینے کا، 1-1 لاکھ روپیہ مہینے کا لیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنا بھی وہاں بنا لیتا تھا کوئی سیٹ اپ، کوئی 3-4 فٹ تک اس نے خود تجاوزات کی، اپنی اس کے جو سامان ہے وہ اس کو باہر سے جا لینا، اور اس سے آگے جو جگہ بچتی تھی 4-6 فٹ 8 فٹ وہ کسی کو کرائے پہ دے دینا۔ روڈ اپنی دکان کے سامنے کا جو روڈ ہے، سڑک ہے جو سرکاری ہے جو گزر گاہ ہے، وہ کرائے پہ دے دینا، 50-50 ہزار، لاکھ روپے، 1 لاکھ روپیہ کرایہ اس میں آتا ہے۔ تو یہ ایک میں بات جو کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے، یہ سارے ہی پنڈی کے رہنے والے ہیں، یہ سارے تاجر نمائندے، تاجر، رہنما، دکاندار، سیلز مین، اور پھر باہر جو ٹھیے لگے ہوئے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، یہ سب پنڈی کے رہنے والے ہیں، اور یہ ووٹ بینک ہے، اور جو ان کا کام آتا ہے وہ جو سیاسی جماعت یا جو ان کے کام آتی ہے تو وہ اس کو ووٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں پھر الیکشن میں۔ تو ایک سیاسی گروپ ایسا بھی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اب کسی سیاسی رہنما کو ہیرو بنانے کے لیے یہ سارا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ان کا اشارہ تاریخ استحکام پاکستان کی طرف تھا، اس کے کسی رہنما کو جو پنڈی کا رہنے والے یا کچھ تاجر بھی ہے تھوڑا، تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ وہ آپریشن رکوائیں گے، لیکن اب بھی نہیں، یہ تھوڑا سا اور مزید اس کو اوپر جائے گا، ہفتے 10 دن بعد یہ دوبارہ سارا کچھ راولپنڈی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح پچھلے 25-30 سال سے ہے، اسی طرح ہی ہو جائے گا، دوبارہ اسی طرح تجاوزات، اسی طرح ٹھیے اور ریڑیاں اور چھابے، اور جو پیدل چلنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور خواتین بازار میں جاتے ہوئے خوفزدہ ہوں گی، ڈریں گی کہ اتنے مرد اور اتنے، اس میں بہت عجیب ماحول ہوتا ہے یہاں کا، خواتین واقعی ان بازاروں میں آتے ہوئے ڈرتی ہیں، اور جو آتی ہیں وہ بھی لڑتی واپس جاتی ہیں مردوں سے کہ آپ ادھر سے ہو کے گزریں، ادھر ساتھ ٹچ کیوں ہو رہے ہیں، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ اب کہا تو یہی جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو ہے وہ انتظامیہ میں اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ نئے لوگوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ نئے لوگوں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کس طرف ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ احتساب کا ایک بے لگام اور بلا تفریق عمل اگر شروع کیا جائے تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ قوم کو 25 سال یہ بیانیہ آپ نے دیا ہے، اور اس بیانیے کو یہ آپ آگے بڑھائیں اور احتساب کا وہ عمل شروع کریں، انہی نگرانوں سے شروع کروا دیں، تو بھی قوم کسی حد تک خاموش ہو جائے گی۔